کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا۔ قابل احترام معزز برادران ملت اسلامیہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند مبارک مقدس آیتوں کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے، جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ قبل اس کے کہ مختصراً وضاحت کے ساتھ عرض کیا جائے، جن مبارک آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے پہلے ان کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، پس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، چنانچہ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، تو تم اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ زمین کی پیداوار میں سے ہمارے لیے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں تمام چیزیں تم کو ملیں گی جن کی تم نے درخواست کی ہے۔ اور ذلت اور محتاجی بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دی گئی اور وہ غضب الہی کے سزاوار ٹھہرے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جن مبارک آیتوں کا آپ نے ترجمہ سماعت کیا ہے سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، اور سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور ان آیتوں کے مخاطب اول سب سے پہلے ان آیتوں میں جن سے مخاطبت کی جا رہی ہے وہ لوگ بنی اسرائیل کے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں پیدا فرمایا تھا، اور جو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مقدس زمانے میں مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ ڈائریکٹلی خطاب ان سے ہو رہا ہے، لیکن انڈائریکٹ اور بلا واسطہ قیامت تک کے تمام توریت اور انجیل کا علم رکھنے والے اس کے مخاطب ثابت ہوتے ہیں۔ قیامت تک کے بنی اسرائیل کو انڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن مخاطب اول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے وہ یہود و نصارہ ہیں جو مدینہ میں رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، چنانچہ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگوں نے آپ سے پانی طلب کیا، اور یہ واقعہ میدان تیہ میں پیش آیا، دشت سینا میں جہاں طور پہاڑ ہے۔ طور پہاڑ جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمایا کرتے تھے، ملک شام کا وہ علاقہ جس کو سینا کہتے ہیں، اس مقام پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مقام رفیق پر پانی نہ ملا تو لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پانی نہ ہونے کی شکایت کی۔ پانی موجود نہیں تھا تو شکایت کی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور اسی وقت اس چٹان سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور 12 چشمے کیوں پھوٹ پڑے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 صاحبزادے تھے، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد 12 شاخوں میں، 12 برانچوں میں، 12 گروپوں میں تقسیم تھی، تو چونکہ قبیلے 12 تھے اس واسطے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 فرزندوں کی اولاد میں سے تھے۔ ہر خاندان نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے مقرر کر لیا۔ اس واقعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کو کس قدر عظیم طاقتوں کا مالک بناتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پانی کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان سے بارش برسا سکتا تھا، یا اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی اور انتظام بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی قدرت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا عصا پتھر پر ماریے
تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ دکھنے میں عام لوگوں کے جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی عام انسان جب پتھر پر عصا مارتا ہے تو پانی کے چشمے نہیں پھوٹتے، لیکن پیغمبر وقت کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنا عصا پتھر پر مارتا ہے تو پتھر میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا مقام بتانا تھا، پیغمبر کا مرتبہ بتانا تھا۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس سے اسلام کا فلسفہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے جو طریقے ہو سکتے ہیں، ان طریقوں میں سے اس طریقے کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کو کئی طریقوں سے پہچان سکتے ہیں، لیکن اہل اللہ کو پہچان کر جو اللہ کو پہچانتا ہے اس کا عرفان بہت کامل ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت پکا، بہت پختہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چاند اور سورج کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، اس کی پہچان ناقص ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر، رسول پاک علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر، حضور غوث پاک کی کرامتوں کو دیکھ کر، انبیاء کی شان کو، اہل اللہ کی عظمتوں کو دیکھ کر اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو اس کا عرفان ناقص نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عرفان بہت کامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے بغیر، موسیٰ علیہ السلام کو پہچانے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچانے تو اس کا عرفان کامل نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے۔ پیغمبروں کو پہچان کر جب پہچانتے ہیں تو عرفان کامل ہوتا ہے۔ جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا، یہ سچ ہے کہ جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جسے اللہ کا عرفان ہوتا ہے کوئی قربانی دے دینا اسے آسان ہوتا ہے، مگر جس کو رسول اللہ کا عرفان ہوتا ہے وہ قربانی نہیں دیتا ہے، خود قربان ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی پیغمبروں کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے تو قربان کرنے کی سچویشن میں ہوتا ہے، لیکن جو نبی کو پہچان کر خدا کو پہچانتا ہے وہ قربان کرنے کی سچویشن میں نہیں ہوتا، سب سے پہلے اپنے پروردگار کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کی کیفیت میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا عرفان کامل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دینے کی مثال نہیں پیش کی، قربان ہو جانے کی مثال پیش کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں قربانی دی بھی ہے، اپنے آپ کو قربان بھی کیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ واقعہ یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں بنی اسرائیل کے لیے تو عبرت ہے ہی، ان کے لیے تو نصیحت ہے ہی، ڈائریکٹلی تو انہی کے لیے اس میں خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن بالواسطہ ان کی وساطت سے پوری دنیا انسانیت کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کو اگر پہچان سکتے ہیں تو پیغمبروں کے معجزے کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔ براہ راست کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکتا۔ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو وسیلہ بنایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ بنایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا کمال دکھا کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شان بتائی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی براہ راست نہیں پہچان سکتا، بلکہ انبیاء کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پہچان سکتا ہے۔ جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کہا لا الہ الا اللہ، خدا کو ہم نے پہچانا خدا ہے، محمد یہ کرم بھی آپ کا ہے، ورنہ ہم کو کیا معلوم کہ خدا کون ہے، جنت کیا ہے، جبرائیل کون ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، موت کیا ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، بندہ کون ہے، خدا کون ہے، یہ ہم کو کیا معلوم۔ ہمارے سرکار نے خدا کا پتہ دیا تو ہم کو خدا کا پتہ ملا۔ میں باندھتا ہوں بات خدا کی خدا کے ساتھ، لیکن خدا ملا مجھے غوث الورا کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان دکھانا چاہ رہا ہے، اسی وقت آسمان سے کیا بارش نہیں برس سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ چاہا تو کیا اسی وقت زمین سے پانی کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے تھے؟ ایک آدھ مرتبہ کا واقعہ رہا تو آپ اس کو اتفاق بول کر چھوڑ سکتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، ہم لوگ بڑی فراخ دلی کے ساتھ اوپن ہارٹیڈلی معجزوں کو، کرامتوں کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے معجزوں کو، کرامتوں کو اتفاق کا نام دیتے ہیں۔ ایک بار رہا تو اتفاق بولیں گے، دو بار رہا تو اتفاق بولیں گے، ایک آدھ بار کی بات ہے یہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین مکہ پر پانی سے پیاسے ہو گئے ہیں، یاد کیجیے اس واقعے کو، اس واقعے سے جوڑ کر دیکھیے۔ بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان بے چین ہو کر دوڑ رہی ہیں، آج حج کو جانے والے، عمرے کو جانے والے صحیح کر کے اسی یاد کو تو تازہ کر رہے ہیں آج تک، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں بن گئیں۔ کیوں؟ بی بی ہاجرہ کے دوڑنے کی وجہ سے۔ بی بی ہاجرہ صفا سے مروہ کی جانب، مروہ سے صفا کی جانب دوڑتی رہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیاس آپ سے دیکھی نہیں گئی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی نکالنے کا ارادہ فرمایا، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ غیب سے ایک بہت بڑی آواز آتی، دیکھتے تو ایک سوراخ نظر آتا، اس میں سے پانی نکلتا، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، کچھ بھی بارش بھی تو برس سکتی تھی، کچھ اور شکل بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ بے چینی سے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک رگڑے تو اسماعیل علیہ السلام کے قدم کی رگڑ کی برکت سے زمزم شریف کا چشمہ جاری ہوا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمزم کے چشمے کو بھی جو جاری فرمایا براہ راست جاری نہیں فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کے قدم کے رگڑ کی برکت سے جاری فرما کر پروردگار عالم دنیا کائنات کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ زمزم کے جیسا عظیم الشان کنواں بھی اگر ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو براہ راست پیش نہیں کرتے، اس کو وہ اسماعیل کے قدموں سے وابستہ کر دیتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے جو بھی نعمت ملتی ہے وہ پیغمبروں کے قدموں سے ملتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام قدم رگڑ رہے ہیں، آپ کی قدموں کی برکتوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر اپنا پر مارا تو پانی نکلا۔ اگر چلیے اس روایت کو بھی مان کر چلیے، ہم کو کسی روایت کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیثوں میں روایتوں میں ایک جگہ وہ بات آتی ہے، دوسری جگہ وہ بات آتی ہے، یہ بات وہ بات کے خلاف نہیں ہوتی، وہ بات یہ بات کے خلاف نہیں ہوتی۔ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اس کو تطبیق دینا پڑتا ہے، ایک بات کو دوسری بات سے جوڑنا پڑتا ہے۔ تو جوڑ کر اگر دیکھیں چلیے، یقیناً ہم اس بات کو سر جھکا کر تسلیم کرتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے پر مارا تو پانی نکلا، پانی نکلنے کا ذریعہ جبریل امین علیہ السلام کا پر مارنا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، جبریل امین علیہ السلام کو اگر پر مارنا ہی تھا تو حتیم میں تو پر مار سکتے تھے، مقام ابراہیم پر بھی تو کے سامنے بھی تو پر مار سکتے تھے، یعنی مطلب یہ کہ کہیں بھی کسی بھی مقام پر بھی تو پر مار سکتے تھے۔ لیکن جبریل امین علیہ السلام نے پر مارا تو اسی مقام پر مارا جہاں اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک موجود تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اب ڈائریکٹ نہیں ہوا تو پھر انڈائریکٹ وہی بات ہوئی۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی رگڑ سے نہیں بھی نکلا، جبریل امین علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ سے بھی نکلا، تو جبریل علیہ السلام نے کسی اور مقام پر کیوں نہیں مارا، اسی مقام پر کیوں پر مارا جہاں اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک موجود تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی اگر دنیا میں کوئی نعمت دینے کے لیے بھیجتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام بھی کسی اور مقام پر کھڑے ہو کر اس نعمت کو ظاہر نہیں فرماتے۔ جبریل کے ذریعے نعمت دنیا کو بعد میں ملتی ہے، نعمت دنیا کو بعد میں پہنچتی ہے، نعمت عطا کرنے کے لیے جبریل پیغمبر کے قدموں میں پہلے پہنچتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک میں پہنچ کر وہاں پر مارے، بیک وقت آپ ایڑی رگڑ رہے تھے، وہ پر مار رہے تھے۔ جبریل اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کے مقام پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پر مارا، پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے جو پانی کے نکلنے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، وہ پانی تو نہ آپ پیے نہ ہم پیے، وہ تو ایک زمانے میں نکلا، پینے والے پیے، مستفیض ہوئے، جن کی قسمت میں وہ نعمت تھی ان کو نصیب ہوئی۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی رگڑ سے جو پانی نکلا، جس کو زمزم شریف کہتے ہیں، قدرت الہیہ کا اتنا بڑا اعجاز بنا ہوا ہے۔ آج موجودہ زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے زمانے میں سائنٹیفک بیسس پر یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ زمزم شریف ایک ایسا پانی ہے کہ دنیا کا کوئی پانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زمزم میں کچھ ایسے کیلوریز پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی مقام کے کسی پانی میں ایسے کیلوریز نہیں پائے جاتے۔ آپ کسی بھی مقام کے پانی کو ایک شیشی میں بند کر کے رکھیے، بوتل میں، ڈبے میں بند کر کے رکھیے، 15 دن 20 دن مہینے کے بعد پانی سڑ جاتا ہے، کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن زمزم شریف کا اعجاز ہے کہ آپ اس کو بوتل میں ڈال کر 1 سال نہیں 100 سال رکھ کر پھر کھول کر نکالیے، کیا مجال ہے کہ اس میں بدبو پیدا ہو جائے اور کیا مجال ہے کہ کوئی کیڑا اس میں پیدا ہو سکے۔ دکھنے کو تو وہ بھی پانی ہے، لیکن ہم دنیا میں، موجودہ دنیا میں، اسباب کی دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں مہینوں زمزم شریف کا پانی رکھا جاتا ہے لا کر، نہ تو اس کو منرل واٹر کی طرح تیار کیا گیا ہے، نہ تو اس کے کچھ اسپیشل فلٹر کا انتظام کیا گیا ہے، نہ کچھ ہے نہ کیا ہے، پانی ہے قدرت الہیہ سے جاری ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے قدم مبارک سے نکلنے والا پانی ایسا بے مثال ہے، تو پھر پیغمبر خود کیسے بے مثال ہوتے ہوں گے؟ جن کے قدموں سے نکلنے والے پانی کی کوئی مثال نہیں مل سکتی، تو پیغمبروں کی کیا شان ہوتی ہوں گی؟ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے۔ اور زمزم شریف کا ایسا معاملہ ہے، بات نکلی ہے پانی کے پھوٹ پڑنے کی پیغمبروں کے تصرفات سے، تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پانی کے پھوٹ پڑنے کا ذکر اس لیے فرما رہا ہے کہ پانی حیات کے لیے سب سے بنیادی عنصر ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کھانے کے بغیر بھی زندگی کا تصور نہیں ہوتا، لیکن کھانے کے بغیر آدمی کچھ مدت تک زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر اتنی مدت تک بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، خشکی کی مقدار کم ہوتی ہے۔ زمین پر خود آپ دیکھیے 33% حصہ زمین کا خشکی ہے، بقیہ سب سمندر اور پانی ہے۔ انسان کے وجود کا یہی معاملہ ہے۔ وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ تو پانی رحمت کا پیغام ہے۔ اور غذا میں اور پانی میں فرق کیا ہے؟ غذا کو آدمی تیار کرتا ہے، پھر بھی تیار کرتا ہے مطلب انسان کی کوشش کا دخل ہوتا ہے۔ چاول، گیہوں، باجرہ، جواری، ترکاری، میوے، پھل، پھلاری، اس میں انسان کی محنت کا دخل ہوتا ہے۔ کیا محنت؟ کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، فصل کی حفاظت کرتا ہے، تب کہیں جا کر وہ غلہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن پانی تیار کرنے کے معاملے میں انسان کی کوئی محنت کا زیادہ دخل
نہیں ہوتا، بلکہ ریڈیمیڈ آسمان سے برستا ہے، زیادہ سے زیادہ چند سال سے اس کو فلٹر کر رہے ہیں، وہ چند سال سے ہے، اس سے پہلے تو وہ بھی طریقہ نہیں تھا، وہ بھی ریڈیمیڈ پانی کو فلٹر کر رہے ہیں۔ فلٹر کرنا تو خیر ایک الگ چیز ہے، اس کے پروڈکشن میں، اس کے بنانے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کی مثالیں آئی ہیں۔ اب یہاں پر پانی کے عطا کرنے کی بات ہو رہی ہے، پانی رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے، پانی کیا ہے؟ پیغام رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یہاں پر کہ پانی جو رحمت کا پیغام ہے وہ بھی پیغمبروں کے ذریعے نہیں مل سکتا، تو جو خالصتاً جو رحمتیں ہیں وہ پیغمبروں کے بغیر کب مل سکتی ہیں؟ اسباب کی دنیا میں جو رحمت کی علامت پانی ہے، اب دیکھیے آپ، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، پروردگار میری قوم کے لوگ پانی طلب کر رہے ہیں، تو بارش کر دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ، بارش نہیں برسایا، حکم ہوتا ہے قُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اے میرے کلیم، تو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، میری شان کے جلوے تو آٹھوں پہر دنیا دیکھتے رہتی ہے، 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے میری قدرتیں تو ظاہر ہوتی رہتی ہیں، آج تو اپنی قوم کے درمیان میں کھڑا ہے، آج میں اپنی قدرت کو تو ظاہر تو کروں گا، لیکن ذرا تیری شان کے جلوے بھی میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، میں بارش نہیں برساؤں گا، تو اپنا عصا پتھر پر مار، قوم اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ عصائے موسوی کی وہ شان ہے کہ جہاں وہ عصا پتھر سے مس ہوا کے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ عزیزان گرامی، وہ اسماعیل علیہ السلام کے خدمِ مبارک سے نکلنے والا پانی ہے، اور زمزم شریف کے بارے میں تو میں آپ کے سامنے کیا کہوں، اتنی وافر مقدار میں پانی نکل رہا ہے، پہلے تو ذرا پاپولیشن کم تھا دنیا کا۔ زمزم کیا ہے؟ کیا ایک سمندر کا نام ہے؟ کیا ایک بہت بڑی ندی کا نام ہے؟ کیا ہے آخر زمزم؟ زمزم پانی کا ایک چشمہ ہے، اب تو پیک کر دیے ہیں اوپر سے، اب جا کر دیکھنے کا تو انتظام اب تو نہیں ہے۔ چند سال پہلے، 8 سال پہلے جب ہمارا جانا ہوا تھا تو ہم اندر اتر کر تہخانے میں چشمہ بھی دیکھے، کتنا چشمہ، آپ کی مسجد میں سے پاؤ حصہ بھی نہیں ہوگا وہ چشمہ، بھائی ابھی زیادہ بول رہا ہوں، وہاں سے وہاں تک بھی شاید نہیں ہوگا، ایک بالکل، اب بولی کتنی ہوتی ہے، بس تھوڑا بڑے انداز کی بولی سمجھ جائیے آپ، اور اس کی فوٹوز وغیرہ تو آپ دیکھے ہوں گے کتابوں میں۔ زمزم شریف جو پھوٹ رہا ہے، ایک چوڑا پتھر، ایک چھوٹا پتھر بازو ہے، اس کے بیچ میں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، ایک ہی اسپاٹ ہے پانی کے نکلنے کا، کتنا پانی نکل رہا ہے، بڑی بڑی مشینیں لگا کر پانی کو کھینچا جا رہا ہے، جتنے فورس سے نکال سکتے ہیں پانی کو نکالا جا رہا ہے، لیکن پانی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، جتنے فورس سے اس کو نکالتے جا رہے ہیں اور نکلتا جا رہا ہے اور نکلتا جا رہا ہے، نکالنے والے نکالتے نکالتے تھک رہے ہیں، پانی نکلتے نکلتے رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، کتنے بڑے بڑے مشینیں لگا کر پانی کو کھینچا جا رہا ہے ایک ہی اسپاٹ سے، کتنے لوگ پیتے ہیں؟ بولی تو ہر جگہ ہوتی ہے، بورویل وغیرہ ہے، آج کل تو بولی کا نظام تو نہیں ہے، کنویں وغیرہ کا، بورویل بنا کر رکھتے ہیں آج کل تو، اب ایک بورویل کا پانی کتنے لوگ پیتے ہوں گے؟ اب تو دھپکالے کا موسم ہے، آپ دیکھتے ہوں گے جن مقامات پر بورویلس ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں بورویل ہے، ٹینک میں پانی چڑھانے کے لیے مشین آن کی گئی، موٹر چلائی جا رہی ہے، پانی چڑھ رہا ہے، چڑھتے چڑھتے گوں آواز آنا شروع ہو جاتا، پھر فوراً مولانا صاحب دیکھ کر بولتے ارے پانی ختم ہے، ایسا تھوڑی دیر بند کر دو، پھر ایک آدھے گھنٹے کے بعد پھر پانی آیا، پھر چڑھائے، ایسا قسطوں میں پانی چڑھانا پڑتا ہے ایک ٹینک بھرنے کے لیے دھپکالے کے موسم میں۔ زمزم کیا ہے؟ وہ بھی تو آخر پانی ہی کا چشمہ ہے، اور کیا ہے کہ بڑا سمندر ہے وہ، کیا بہت بڑی ندی، کرشنا ندی کے جیسی بڑی ندی ہے، ایک چوڑا پتھر ایک چھوٹے پتھر کے بیچ میں سے یہ میک کا دہانہ کتنا ہے، اتنا سوراخ ہے کہ بس اس میں سے پانی نکل رہا ہے، اور نکل رہا ہے تو کتنا نکل رہا ہے؟ حج کے ایام میں اور رمضان المبارک کے مہینے میں 30 لاکھ آدمی پیٹ بھر بھر کے وہ پانی پی رہے ہیں، لیکن پانی ہے کہ نکلنے کا نام رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، نکلتا ہی جا رہا ہے، نکلتا ہی جا رہا ہے۔ آپ بتائیے اگر زمزم شریف پر اگر کوئی ریسرچ کرے، انصاف کی نظر سے اگر کوئی زمزم پر تحقیق کر لے، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان کر ایمان لا لینے کے لیے صرف زمزم کا کنواں کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبروں کی وہ شان بتا رہا ہے، پیغمبروں کو پہچاننے والے کی تو بہت بڑی شان ہے، پیغمبر کے قدم سے جو کنواں ظاہر ہوا، اس کنویں کی حقیقت کو اگر کوئی پہچان گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیغمبروں کے قدموں تک پہنچتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے راستے ملتے ہیں۔ زمزم کا جو کنواں نکلا، اس کنواں جو جاری ہوا، کہاں سے جاری ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام کے خدمِ مبارک کی برکت سے، اور وہ حدیث میں وہ روایت تو آپ سنے ہوں گے، مشہور روایت ہے، جب پانی نکلنا شروع ہوا تو بی بی ہاجرہ نے منجر بنائی، ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا، 4 طرف سے منجر بنا کر اپنی زبان میں، وہ عبرانی سریانی جو زبان ارشاد فرماتی تھی اس زبان میں کہنے لگی زم 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 زم، ایسا نکل گیا بہے گا تو بعد میں پینے کا ملے گا، رک رک، زم بولے تو رک، زم زم، رک رک، تو پانی رک گیا، کس کے حکم پر رکا؟ بی بی ہاجرہ کے حکم پر۔ اب منجری تو بنائے اسباب کی دنیا میں، حکم بھی لگائے کہ زم زم، پانی رک گیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا پانی کو بات سمجھنے کی کیپیسٹی ہے پانی میں؟ کیا بی بی ہاجرہ کو نہیں معلوم پانی بات نہیں سمجھتا، اس کو بولنے سے کچھ فائدہ نہیں، خاموش منجر بنا دینا تھا، خاموش خاموش، پانی سے مخاطب ہو کر بول رہے ہیں زم رک، تو کیا کسی کے بولنے سے پانی رکتا ہے؟ تو آپ کے میرے بولنے سے نہیں رکتا، لیکن بی بی ہاجرہ کے جیسے اہل اللہ اگر پانی کو رکنے کا حکم دیں، کیا مجال ہے کہ پانی حکم سے سر منہ پھر سرتا بھی کر سکے؟ کیا مجال ہے پانی کی پھر نافرمانی کرے؟ فرمایا زم زم، رک جا رک جا۔ وہ تو بات آج سے 5000 سال پہلے کی ہے، نہ آپ تھے نہ میں تھا اس وقت یہ واقعہ جب پیش آیا،
لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھ کر مہر سب تصدیق کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں پر رحم کرے، اگر وہ رک رک کہہ کر زمزم کے پانی کو نہ روکتی تو زمزم ایک چشمہ نہ رہتا، ایک نہر بن جاتا اور پوری دنیا اس سے سیراب ہوتی ہوگا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ حاجرہ پر رحم کرے، اسماعیل کی ماں پر اگر رک رک کہہ کر اس کو نہ روکتی ایک ندی بن جاتا، ایک نہر بن جاتا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم سرکار کے ارشاد مبارک کا یہ نکلتا ہے۔ اور ایک پانی تو وہ بھی تھا، اب یہاں سے پانی نکلنے کی بات آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، پتھر سے پانی نکلا۔ اسماعیل علیہ السلام نے ریگستان میں ایڑی رگڑی، ریگستان میں سے پانی نکلا، وہاں ریتی میں سے پانی نکل رہا ہے اور یہاں پتھر میں سے پانی نکل رہا ہے، لیکن پتھروں میں سے پانی نکلنا ناممکن نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، محال نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے۔ چشمے جو پہاڑوں میں سے پھوٹتے ہیں، کبھی کبھی آبشار جو ہوتے ہیں، یہ بات دیکھنے میں آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ پتھروں میں سے پانی کے نکلنے کا امکان ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے نکال کر بتایا۔ اسماعیل علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ ریگستان میں جہاں پانی کا خطرہ نہیں تھا، ارے انسان تو دور کی بات ہے، پرند تک جہاں نہیں رہ سکتے تھے، ایسے بے آب و گیا چکیل میدان میں اسماعیل علیہ السلام نے خدم مبارک کو رگڑا تو زمزم کے پانی کے ایسے چشمے جاری ہوئے۔ ایک بورویل کا پانی 30 لاکھ آدمی اور پیتے بھی ہیں تو تھوڑا تبرک سمجھ کر نہیں پیتے، بلکہ پیٹ بھر کر پیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق زمزم کو پیٹ بھر کر نہیں پی سکتا، پیٹ بھر کر زمزم کا پانی پینا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اب جتنے آنے والے ہیں یہ سب حدیثیں پڑھ کر، حج کی کتابیں پڑھ کر، گائیڈوں میں سب مضامین سے واقف ہو کر آتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں جتنا پانی پیتے ہیں ہر پینے والا اس سے بڑھ کر ہی پانی پیتا ہے۔ تو ہر 30 لاکھ آدمی پیٹ بھر بھر کر پانی پی رہے ہیں اور اس کے بعد جاتے وقت خالی نہیں جا رہے ہیں، جاتے جاتے 2-2 4-4 لیٹر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بڑے بڑے مشینیں لگا کر پانی کو کھینچا جا رہا ہے۔ آج تک کبھی ایک دن ایسا نہیں ہوا کہ وہ پانی رکا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پانی میں کمی آئی ہو، کسی موسم میں کسی وقت ایسی کمی نہیں آئی۔ اور پھر ایسے مقام پر کہ اطراف سے ریگستان ہی ریگستان، سوائے کاٹی دار درخت کے اور کوئی درخت، وہ کھجور کا درخت اگر ملا تو ملا، یا کاٹی دار درختوں کے سوا ببول وغیرہ کے درخت کے علاوہ اور کوئی چیز آپ کو، کوئی درخت آپ کو نہیں مل سکتا۔ اب تو خیر آرٹیفیشل درخت وغیرہ لگائے جا رہے ہیں، وہ تو آرٹیفیشل ہے، وہ ایسے بے آب ہو گیا میدان میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے پانی کو جاری فرمایا، اس سے بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کو جاری فرمایا، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بڑی بات اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ریتی میں سے پانی نکلا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریگستانوں میں پانی بہت کم ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں پانی کا پایا جانا پھر بھی ممکن ہے۔ ریگستانوں میں پانی نہیں ہوتا، مگر کبھی کبھی کسی ایک مقام پر اگر رہ جائے تو اس میں حیرت کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ معجزہ اس وقت اپنی معراج کو پہنچتا ہے جب ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں، سفر کا موقع ہوتا ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کہ پینے کے لیے پانی کی کمی ہو گئی ہے، قافلہ سووں لوگوں کا ہے اور پانی بہت کم ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک برتن طلب کرتے ہیں، اس میں پانی ڈال کر اپنا دست مبارک اس پانی میں رکھتے ہیں۔ دیکھنے والے صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، آئی وٹنس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور حدیث کی پوری کتابوں میں یہ حدیث کئی مستند معتبر کتابوں میں ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی کے چھوٹے سے برتن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ڈال دیا، اب اس برتن میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا باہر۔ اتنا پانی نکلا کہ پورے قافلے والے پی کر سیراب ہو گئے، اور جتنے برتن تھے پورے برتن بھر گئے۔ پانی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے۔ جب یہ صحابی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو ایک تابعی پوچھتے ہیں آپ کے شاگرد کہ حضرت اس وقت آپ لوگ کتنے لوگ تھے کہ ایک چھوٹے برتن میں کا پانی اتنے لوگوں کو کافی ہو گیا، سرکار کی انگلیوں سے جو پانی نکلا اس وقت آپ کتنے لوگ تھے؟ تو صحابی رسول یہ نہیں کہتے کہ ہم اتنے لوگ تھے، بلکہ پہلے ان کی اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ٹوکتے ہیں پہلے کہ تم پوچھ رہے ہو کتنے لوگ تھے، اگر ہم لاکھوں لوگ بھی ہو جاتے تو اس وقت وہ پانی کافی ہو جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہم 1600 کی تعداد ہی میں تھے۔ یہ نہیں فرماتے 1600 کی تعداد میں بھی ہونا کیا کم تعداد ہے، ایک آدمی کو آپ اپنی انگلی سے پانی نکال کر نہیں پلا سکتے۔ صحابی سے ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ حضرت اس وقت آپ لوگوں کی تعداد کیا تھی؟ تو یہ نہیں فرماتے کہ ہم 1600 تھے، بلکہ ٹوک کر بولتے ہیں اگر ہم کتنے ہی کیوں نہ ہوتے وہ پانی ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہم 1600 ہی تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پتھر سے پانی کو جاری فرما دیا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ریگستان میں ایڑی رگڑی 5 سال ہو گئے، پانی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، پتھروں میں سے پانی کا نکلنا پھر بھی ممکن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ شان دکھائی۔ ریگستان میں کہیں کہیں کنوؤں کا پایا جانا پھر بھی ممکن ہے، اسماعیل علیہ السلام نے وہ شان دکھائی۔ لیکن جب اس جماعت پاک انبیاء کے امام دنیا میں تشریف لائے، کوئی انسان اپنی انگلی سے پانی کا ایک قطرہ نکال کر نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے، 1600 لوگ سرکار کی انگلی مبارک سے نکلنے والے پانی سے سیراب ہو گئے، لیکن پھر بھی پانی ہے کہ بہتا ہی جا رہا ہے، پانی ہے کہ نکلتا ہی جا رہا ہے۔
عزیزان گرامی، کیا کسی انسان کی انگلی سے پانی کا نکلنا ممکن ہے؟ ارے وہ تو وہ زمانہ تھا، آج سے 1400 سال پہلے کا زمانہ۔ کیا آج ممکن ہے کسی انسان کی انگلی سے پانی کا نکلنا؟ آج آپ کی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، ٹیکنالوجی کی ایسی ترقی ہے، کیا کیا طریقے ایجاد میں آ چکے ہیں، اور کیا کیا انسان محیر العقول کارنامے انجام دے رہا ہے۔ موبائل فون ایجاد ہو چکا ہے، انٹرنیٹ ایجاد ہو چکا ہے، اور پورا سیٹلائٹ سسٹم جاری ہو چکا ہے۔ اتنا سب ہونے کے باوجود کیا کبھی کسی انسان کی انگلی سے آپ پانی کا ایک قطرہ نکال کر بتا سکتے ہیں؟ ایک سنگل ڈراپ نکال کر بتا سکتے ہیں کیا کسی انسان کی انگلی سے؟ عزیزان گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان تھے، وہ موسیٰ تھے کہ جو کام ہو سکتا تھا کر کے بتائے، وہ اسماعیل تھے کہ جو کام ہو سکتا ہے کر کے بتائے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کام ہو سکتا ہے وہ نہیں کر کے بتائے، جو کام دنیا میں کسی ماں کا بیٹا جو کام نہیں کر سکتا، آمینہ کے لال نے وہ کام کر کے بتایا، اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ انگلی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں فرماتا ہے، قلنا اضرب بعصاک، ہم نے موسیٰ سے کہا تم اپنا عصا مارو بالحجر، پتھر پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اسی وقت دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چنانچہ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ بنی اسرائیل کے جو 12 خاندان تھے، ان کے جو 12 برانچز تھے، ہر ایک نے ایک ایک چشمہ اپنے لیے مقرر کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، لیکن زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کی ایک نالائقی کا، ان کے ناشکرے پن کا اب اس کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ وقت بھی یاد کرو اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم یاد کرو وہ وقت بھی جب کہ تم نے موسیٰ سے کہا تھا۔ تم نے کہا تھا بول تو مطلب کیا؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک انسان بھی ان لوگوں میں سے زندہ نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا پوچھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا۔ تو مطلب کیا؟ مطلب تم نے جب کہا تھا کا مطلب ہے کہ تمہارے باپ دادا نے جب کہا تھا۔ مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں ہم وہی ہیں جنہوں نے ہندوستان پر 700 سال حکومت کی ہے۔ آپ بولیں گے آپ کب حکومت کرے 700 سال؟ تو ہم کہیں مطلب ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے آبا و اجداد نے مطلب ہمارے ہم قوم لوگوں نے، مسلمانوں نے، طریقہ ہوتا ہے بولنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کہ تم نے کہا تھا، مطلب کیا؟ جب کہ تمہارے باپ دادا نے کہا تھا۔ اب جتنے جو لوگ مدینہ منورہ میں موجود تھے، بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی نسلوں میں، ان کے اولادوں میں تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ایسا سوال کرے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، تو تم اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو کہ زمین کی پیداوار میں سے ساگ یعنی ترکاری اور ککڑی، گیہوں، مسور کی دال اور پیاز پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے منہ و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ منہ ایک پرندہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کے درس میں ہم ذکر کر چکے ہیں آپ کے سامنے۔ من پرندہ نہیں ہوتا۔ من کا مطلب کیا ہے کہ چادر بچھا لیتے تو دانے 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 کی شکل میں ایک کھانے کی ایک میٹھی چیز ہوتی تھی جو چادروں میں جمع ہوتی، اس کو اکٹھا کر کے کھا لیتے اور پیٹ بھر جاتا۔ سلوا تو ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے جو اڑتا ہوا ان کے سروں کے قریب تک آتا، پکڑ کر شکار کر لیا کرتے تھے۔ منہ و سلوا بغیر محنت کے ان کو ملنے لگا، جیسا کہ گزشتہ درس میں تفصیلاً یہ بات گزر چکی ہے۔ تو وہ غذا کھاتے کھاتے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ایک دن موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسے مضامین بیان ہوئے ہیں، آپ آگے چل کر بھی ایسے مضامین سنیں گے آگے چل کر بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ لوگ بڑی جرأت کے ساتھ بے تکی گفتگو کرتے تھے، غیر ضروری گفتگو کرتے تھے۔ چنانچہ یعنی ایسی بات کرنا کہ جس کی ضرورت نہ ہو، ایسی بات، اور وہ بھی بدماشی کی نیت سے، شرارت کی نیت سے، جو باتیں طنز کے انداز میں، شرارت کے انداز میں جو باتیں ہوتی ہیں، پیغمبر وقت کے مقابلے میں آ کر ایسی باتیں کرتے تھے۔ ایک دن آگے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بولنے لگے، کب تک ہم من اور سلوا کھاتے رہیں، کیا کرنا پھر؟ تو بولنے لگے آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے تھوڑی ترکاری پیدا کرے، ککڑی پیدا کرے، مسور کی دال پیدا کرے، گیہوں پیدا کرے، پیاز پیدا کرے، یہ سب چیزیں پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو اے بیوقوفو؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ اب آپ دیکھیے، سلوا جو پرندہ ہوتا ہے، پرندے کے گوشت میں طاقت زیادہ ہے کیا مسور کی دال میں اور پیاز میں اور ککڑی میں طاقت زیادہ ہے؟ آپ خود دیکھیے۔ اور منہ جو ان کو غذا ملتی تھی بہت مخفی غذا ہوتی، کھا لیتے تو ان کی کمزوری دور ہو جاتی، ان کی بھوک مٹ جاتی، ان کی ضرورت کے لیے کفایت کرنے والی چیز ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے عقل مندو، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟
ایسا بہترین پرندہ تم کو مل رہا ہے کھانے کے لیے بغیر محنت کے، ایسی بہترین غذا مل رہی ہے، یہ پیاز کے پیچھے ککڑی کے پیچھے تم کیوں پڑے ہو؟ مسور کی دال تم کو کیوں یاد آ گئی؟ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم نے درخواست کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلال میں آگیا فرمانے لگا بغیر محنت کے گھر بیٹھے تم پر نعمتیں کی جا رہی ہیں، تو بجائے شکر ادا کرنے کے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے ہو۔ چلو آج سے یہ سلسلہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جب ناشکری ہوتی ہے تو نعمت چھین لی جاتی ہے، ناشکروں سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت، اپنی سنت، اپنی فطرت کے مطابق حکم دیا آج سے منا بھی بند، سلوا بھی بند۔ پیاز ہونا، جاؤ کسی شہر میں اترو، پیاز کی کھیتی بو، پیاز کھاؤ۔ مسور کی دال ہونا، ہل چلاؤ، مسور کے دانے ڈالو، پیاز نکالو، کھاؤ۔ گھر بیٹھے کھلاتے پلاتے رہے تو بہت زیادہ تمہارے نخرے بڑھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ملا، بنی اسرائیل ریگستان سینا میں منا و سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئے، اور ان کو تمام ترکاریاں وغیرہ یاد آ گئیں جو مصر میں کھایا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے، کہنے لگے کہ آپ ہم کو مصر سے نکال کر لائے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں جو لوگ حاضر تھے ان کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو ملک مصر سے لے کر ملک شام کی طرف بیت المقدس کو کافروں سے آزاد کرنے کے لیے لے جا رہے تھے۔ تو راستے میں اتنے نخرے ان کے سہتے ہوئے گئے، بولے ہمارے کو بھوک لگی تو کیسا، چلو منا و سلوا اتریں گا، تھک گئے تو کیسا، دھوپ کی گرمی لگی تو کیسا، بولے کہ چلو ابر سایہ کریں گا، بولے ایسا کیسا، تو بولے چلو میلے نہیں ہوں گے کپڑے، چلو یہ لو، چلو یہ لو۔ رات کو غیب کی روشنیاں ظاہر ہوتی ہیں، وہ کیا کیا نعمتیں نازل ہوتی، یہ سب سلسلہ رہا۔ اب جا رہے ہیں ملک مصر سے کہاں؟ ملک شام کو، کیا کرنے کے لیے؟ جہاد کرنے کے لیے۔ لیکن ناز نخرے ایسے ہیں، شاید سسرال کے گھر میں داماد کی بھی ویسی آؤ بھگت نہیں ہوتی ہوں گی۔ راستے میں منا و سلوا فری میں مل رہا ہے، اور کیا کیا نعمتیں مل رہی ہیں، اتنا سب فری میں ملا، تو پھر اس کے بعد یہ کھانا کیا؟ ذرا ککڑی منگاؤ، ذرا پیاز منگاؤ، ذرا مسور کی دال منگاؤ، ذرا گیہوں منگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی دعا کیجیے، ویسی غذا کیجیے۔ مصر میں ہر قسم کی پیداوار، ترکاریاں، گیہوں، ککڑی، مسور، پیاز، لہسن کھایا کرتے تھے۔ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ یہاں بھی وہ چیزیں ہمیں کھانے کے لیے دے۔ حالانکہ غور کیجیے آپ، یہ سچویشن نارمل سچویشن نہیں تھی۔ سر سے کفن باندھ کر جہاد کے لیے نکلے ہیں، راستے میں فرمائشیں دیکھ رہے ہیں آپ، کیسے فرمائشیں ہیں، تو بولے کہ یہ سب چیزیں ہم کو کھانے کے لیے ملنا چاہیے، آپ دعا کیجیے۔ اس مطالبے کے جواب میں پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ منا و سلوا پاک و صاف غذا ہے، لطیف ہے، قوت بخش ہے، اس میں قوت زیادہ ہے اور اس میں صفائی ہے، اور بے مشقت تمہیں یہاں مل رہی ہے۔ اس کو چھوڑ کر ادنا قسم کی ترکاریوں کی خواہش کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ لیکن اگر تم ان چیزوں کے کھانے پر اصرار ہی ہے تو جاؤ شہری زندگی اختیار کرو، کسی شہر میں جاؤ، تمہیں سب چیزیں مل جائیں گی مطلب آسمان سے نہیں اتریں گی۔ آج سے نعمتوں کا سلسلہ ختم۔ بہت لاڑا نخرے کرتے کرتے بات بہت آگے نکل گئی۔ اب جاؤ ہل چلاؤ، بیج بو، جیسا دوسرے لوگ کوشش کر کے کھا رہے ہیں۔ اب پیاز بھی نہیں، ککڑی بھی نہیں، منا بھی نہیں، سلوا بھی نہیں، جو کھانا ہے کھیت بو، کھاؤ۔ انت کما تحصدو تزرعو، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو حکم دیا کسی شہر میں جا کر اترو، وہاں تم کو سب چیزیں ملیں گی جن کی تم نے درخواست کی ہے، اور آخر کار ذلت اور محتاجی بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دی گئی۔ اب یہ جو بار بار کی نافرمانی تھی، اس سے پہلے شہر میں داخل ہوتے وقت حکم تھا حتتن کہتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ اس سے پہلے کے درس میں آپ سنے تو اس وقت کیا بولے؟ حتتن حتتن حتتن، مطلب غلطی ہو گئی، معاف کر دے، معاف کر، ایسا حکم تھا۔ تو کیا بولے؟ حنتتن فی شعرتن، حنتتن فی شعرتن، ایسا بولتے ہوئے گئے۔ مطلب کیا؟ بالے میں گیہوں کا دانہ، بالے میں گیہوں کا دانہ۔ بات بدلے مذاق بنا دیتے تھے ہر چیز کو۔ حکم تھا سجدہ کرتے ہوئے اندر داخل ہو، اکھڑو بیٹھ کر پیٹھ کے ذریعے اندر داخل ہوئے، پیٹھ کے بل پیٹھ دکھاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ اتنا سب ہونے کے بعد پھر آخر میں منا و سلوا کی نعمت بھی چھین لی گئی۔ نافرمانی کے بعد نافرمانی جب مسلسل ہوتی گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دی۔ اب بنی اسرائیل کو دنیا میں کبھی عزت اور سربلندی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بات ذرا سمجھنے کے قابل ہے، آج کل کا تو بڑا نازک زمانہ ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ بنی اسرائیل کی اولاد کون ہے کیا ہے آپ لوگ تو جانتے ہیں، مجھے زیادہ وضاحت کے ساتھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کی اولاد میں وہ کون لوگ ہیں جو مٹھی بھر ہونے کے علاوہ پوری دنیا کا نظام اپنے ہاتھ میں اب اس وقت لیے ہوئے ہیں۔ ایک بات یہاں پر عرض کرنا ایک مفسر کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کا متن ہے، ٹیکسٹ ہے۔ ایک سوال ہر سننے والے کے ذہن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ذلت اور محتاجی بنی اسرائیل کا مقدر بنا دی۔ کام بنی اسرائیل کا مقدر ذلت اور محتاجی، ہم دیکھ رہے ہیں آج تو پوری دنیا پر ان کا راج ہے، پوری دنیا میں، پوری دنیا کی پوری اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کی پوری معیشت ان کے کنٹرول میں ہے، پوری حکومتوں پر ان کا قابو ہے، اور پوری دنیا کو کٹ پتلی کی طرح یہ لوگ نچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذلت اور محتاجی بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دی گئی، مطلب کیا؟ تو
تو اس کا مطلب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ براہ راست بنی اسرائیل کی حکومت دنیا میں کبھی قائم نہیں ہو سکتی ڈائریکٹ۔ اب جو بھی کھیل یہ لوگ کھیلتے ہیں ڈائریکٹ نہیں کھیل سکتے، سامنے سے کسی کو رکھ کر کھیلتے ہیں۔ وہ سامنے سے ہونے والے کرسچن بھی ہو سکتے ہیں، سامنے سے ہونے والے ہندو بھی ہو سکتے ہیں، سامنے سے ہونے والے مسلمانوں میں سے ہی بعض ان کے ٹٹو ہو سکتے ہیں، کسی مذہب کے ہو سکتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے ہو سکتے ہیں یا دوسرے ممالک کسی اور کو سامنے رکھ کر پیچھے سے ان کا کام جاری رہ سکتا ہے۔ مطلب کیا، یہ لوگ کنگ میکر تو رہ سکتے ہیں، قیامت تک کنگ نہیں بن سکتے، یہ حقیقت ہے، تاریخی فیکٹ ہے، قیامت تک کے لیے ہے بات، کبھی ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ اب جتنا گیم یہ کھیلتے ہیں کسی اور کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلانا یہ ان کا مقدر ہے، مرد کی طرح کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ میں بندوق لے کر تو یہ نہیں چلا سکتے، کسی کے سپورٹ میں، کسی کے سہارے میں، کسی کے پیچھے آ کر، کسی کو سامنے سے رکھ کر پیچھے سے کھیل کھیلنا یہ تو ان کے لیے ممکن ہے، لیکن براہ راست ان کی حکومت کبھی دنیا میں قائم نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہی معاملہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ اگر یہ لوگ اپنی مرضی چلاتے بھی ہیں تو ڈائریکٹ نہیں چلا سکتے بلکہ انڈائریکٹ، نام کے لیے صحیح سامنے کوئی اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے، نام کسی اور کا ہوتا ہے، پیچھے سے لا کے ان کی کوشش ہوتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ذلت اور محتاجی بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دی اور وہ غضب الہی کے سزاوار ٹھہرے۔ غضب الہی کے سزاوار ٹھہرے، یہ بہت بڑی بدبختی بنی اسرائیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی بدبخت قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرماتا ہے۔ غضب کیوں فرماتا ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو حق تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، ان کو بار بار مہلت دی کہ وہ خوشدلی کے ساتھ احکام الہی کی پابندی کریں، لیکن وہ سرکشی اور نافرمانی پر اڑے رہے، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے رہے، نبیوں اور اللہ کے نیک بندوں پر مظالم توڑتے رہے، اور حد تو یہ بعض پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا پورا منصوبہ بنا لیے تھے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نعوذ باللہ من ذلک شہید کر جانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ عزیزان گرامی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے کی بھی انہوں نے جسارت کی ہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین کر ذلت اور خواری ان پر مسلط فرما دی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اپنے وقت میں رومیوں اور یونانیوں نے اپنے اپنے عروج کے زمانے میں بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ملک کو لوٹا، مذہبی کتابوں کو جلایا، ہزاروں اسرائیلیوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو پکڑ کر غلام بنا لیا۔ اس قتل و غارت سے جو بچے انہوں نے ملک عرب میں جا کر پناہ لی، لیکن جب اسلام ظاہر ہوا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے مدینے سے نکالے گئے، خیبر میں جا کر آباد ہوئے، پھر وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، لیکن کسی کے ہاتھ سے خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اسد اللہ الغالب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہاتھ لگا تو یہودیوں کے تابوت میں آخری کیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ٹھونک دی گئی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خیبر سے بھی بے سر و سامان ہو کر پھر ملک عرب سے ذلت اور خواری سے باہر نکلے۔ ظہور اسلام سے کوئی 2000 سال پہلے بنی اسرائیل پر ایسی ذلت و خواری گزر چکی تھی، اسلام کی مخالفت کر کے عربوں کے ہاتھوں رسوا ہوئے۔ اس 20ویں صدی میں اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ سلسلہ جو چلتا جا رہا ہے، بالآخر 20ویں صدی میں کیا ہوا، اب ہم زیادہ کچھ نہیں کہیں گے، آپ کے سامنے آپ لوگ دنیا کے حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ ہٹلر نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے لیے تو کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سود خواری، تنگ دلی، سخت دلی اور خست میں یہود عیسائیوں میں بھی ضرب المثل ہیں۔ یہودیوں کی سنگ دلی اور ان کا سخت دل ہونا اور ان کا سود خوار ہونا یہ کچھ مسلمانوں میں نہیں بلکہ عیسائیوں میں بھی اس کی مثال دی جاتی ہے۔ اگر کوئی سنگ دل ہوتا ہے، سود خوار ہوتا ہے تو بولتے ہیں یہ تو یہودیوں کے جیسا ہے۔ ہم بھی ایک پڑھے تھے ایک ڈرامہ دا مرچنٹ آف وینس کے نام سے، ایسے بہت سارے ڈرامے، کہانیاں، قصے مشہور ہیں جس میں یہودیوں کی سخت دلی کا اور ان کی سود خواری کا اور ان کی خست کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہودیوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہودیوں پر بخت نصر بادشاہ نے حملہ کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بخت نصر ایک کافر بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ پھر بعد میں رومیوں نے، ان کے بعد یونانیوں نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم، بنی اسرائیلیوں کے ساتھ وہ لوگ مجبور کر دیتے تھے ایسا معاملہ کرنے کے لیے، کبھی ان کی غلطی ہوتی کبھی ان کی غلطی ہوتی۔ ذلت اور خواری مسلط کیے جانے کی جو بات ہے، میں اس لیے ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میں یہودیوں کے خلاف بول رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر انصاف پسند جو تاریخ اٹھا کر پڑھے گا اس کے سامنے یہ تاریخ کے اوراق کھلے ہوئے ورق کی شکل میں موجود ہیں۔ بالآخر اسلام ظاہر ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خود مخالفت کی، اپنے ہاتھوں سے اپنی خبر کھود لی ہے۔ چنانچہ ان کا کیا نتیجہ نکلا، آج تاریخ اسلام کا صفحہ صفحہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر آخر بالآخر 20ویں صدی میں ہٹلر کے ہاتھ سے کیا ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف فرما ہوں گے، اس ان کے اختتام کا زمانہ ہوگا، اس وقت تک تو حال یہ ہوگا اگر کوئی یہودی امام مہدی کی فوج سے بچنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے بچنے کے لیے
کسی درخت کی آڑ میں جا کر اگر پناہ لے گا تو اللہ تعالیٰ درخت کو قوت گویائی عطا فرمائے گا. درخت کہنے لگے گا بات کرتے ہوئے, یہ دیکھو میرے پیچھے بھی ایک یہودی ٹھہرا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, ان پر ذلت اور خالی مسلط کر دی گئی. اب یہاں پر ایک بات اور میں بول کر پھر اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. یہ قرآن کا جو پیغام ہے, ہم یہاں آج جامع مسجد محمدیہ مقطع مدار حیدرآباد میں بیٹھ کر یہ جو مذاکرہ کر رہے ہیں, یہ قرآن کچھ حیدرآباد کے لیے, ہندوستان کے لیے, آپ کے لیے, ہمارے لیے ہی نہیں ہے, پوری دنیا کے لیے ہے. اور آج کا زمانہ تو دا ہول ورلڈ بیکم اے گلوبل ولیج بول رہے ہیں, پوری دنیا ایک ولیج بن گئی. ہو سکتا ہے ہماری یہ آواز ہو سکتا ہے کسی یہودی تک بھی پہنچے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایسا کسی کو اس طرح پوائنٹ آؤٹ بنا کر ان کے بارے میں ایسا بولنا جائز ہے کیا؟ پہلی بات تو ہم یہاں پر کھلے دل کے ساتھ ہم عرض کریں گے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پوری انسانیت کے لیے امن کا درس دیتا ہے, جو پوری انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آیا ہے. ہم کو نہ تو یہودی سے دشمنی کرنے کی ضرورت ہے, نہ تو نصرانی سے دشمنی کرنے کی ضرورت ہے. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں, اگر کسی یہودی تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو ہم اس سے یہی درخواست کریں گے کہ آپ خود ان حالات پر غور کیجئے, اور یہ جو پیغام ہے قرآن مجید کا آپ کے لیے بھی ہے, یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, ہمارے لیے نہیں ہے. اگر کسی یہودی تک ہماری آواز پہنچے یا قرآن کا ایک پیغام پہنچے تو اس یہودی سے ہم کہیں گے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں, ہم آپ سے نفرت کرنے والے نہیں ہیں, ہم آپ کی تباہی پر خوش ہونے والے نہیں ہیں. یہ آپ کے گزشتہ لوگوں کے حالات آپ کے سامنے ہم اس لیے لا رہے ہیں تاکہ آپ خود ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجئے اور قرآن کے پیغام الہی ہونے کو آپ بھی قبول کر لیجئے, تاکہ رحمت للعالمین کے دامن کا رحمت والا سایہ جو ہم کو نصیب ہوا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ رحمت والا سایہ آپ کو بھی نصیب ہو جائے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹھنڈا میٹھا شربت ہم نے پیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لذت کام و دہن کے لیے بھی وہ شربت مہیا ہو جائے. آپ بھی اللہ کی توحید اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ٹھنڈا میٹھا شربت نوش کر لیں. اور یہاں پر اور ایک بات بھی یاد رکھ لیجیے آپ, یوں بخت نصر بادشاہ نے جو یہودیوں پر ظلم کیا ہے, کہ آپ کرائے کا میں کرایا, تاریخ ہے وہ. اور یونانیوں نے جو ظلم کیا, رومیوں نے جو ظلم کیا, ہٹلر نے جو ظلم کیا, کیا آپ کرے گا میں کرا, یہ تو تاریخ ہے نا, یہ تو ہسٹری ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. تو ہم کسی کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, نہ ہماری کتاب کسی کی مخالفت کر رہی ہے. یہاں یہ باتیں نفرت کے لیے بیان نہیں کی جا رہی ہیں, یہودیوں کے لیے بھی اور ان کے علاوہ تمام انسانیت کے لیے بھی. اس میں دعوت غور و فکر ہے کہ آپ خود غور کیجئے کہ ایسا کیوں ہوا. پھر اس کے بعد آپ کے لیے بھی ہمارا پیغام ہے کہ آپ بھی ان حالات سے, ان واقعات سے واقف ہونے کے بعد, اس پر غور کرنے کے بعد, اس کا تجزیہ کرنے کے بعد اس کتاب قرآن مجید پر ایمان لائیں اور اس رحمت والے نبی کا کلمہ پڑھ لیں, تاکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ذلت اور خاری سے بچا لے اور آخرت میں بھی جہنم کے دہکتے ہوئے شیروں سے آپ بچ سکیں. عزیزان گرامی, ان تمام مضامین کا خلاصہ نکلتا ہے یہودیوں میں جو خرابی رہی وہ یہ ہے کہ پیغمبروں کی ناقدری کرنے والی قوم ہے. بڑے افسوس کے ساتھ, بڑی شرم کے ساتھ چلتے چلتے پیغمبروں کی پوری بے قدری کرنے کو دین کی سب سے بڑی خدمت اور توحید کا سب سے بڑا تحفظ سمجھتے ہیں. یاد رکھیے, توحید کی حفاظت پیغمبروں کی بے ادبی کے ذریعے قیامت تک نہیں ہو سکتی. توحید کی حفاظت پیغمبروں کے ادب کے ذریعے ہو سکتی ہے, اور توحید کی حفاظت پیغمبروں سے وابستگی کے ذریعے ہو سکتی ہے, اور توحید کی حفاظت پیغمبروں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہودیوں کی جو بری صفت بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی بری صفت یہ ہے کہ پیغمبروں کے ناقدر ہیں, کئی پیغمبروں کو انہوں نے بے گناہ قتل کیا ہے. جن یہودیوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے یا پہنچے گا قرآن کا پیغام, ان سے درخواست ہے کہ آپ ایسے برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وعید آپ کے لیے پھر ثابت نہیں ہوگی. جنہوں نے ایسا کیا ہے ان کے لیے وعید ثابت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے کہ کسی کی ہوئی غلطی پر دوسرے کو پکڑے, باپ کی غلطی پر بیٹے کو پکڑے, بیٹے کی غلطی پر باپ کو پکڑے. یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے عظمت نبوت کا اعلان فرما رہا ہے. کامیابی, سربلندی, عزت اور وقار انہی کو نصیب ہو سکتا ہے جو پیغمبروں کی عظمتوں کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں, وہی کامیاب ہو سکتے ہیں. جو پیغمبروں کی عظمتوں کو تسلیم نہیں کرتے, پیغمبروں کی ناقدری کرتے ہیں, ذلت اور خواری اس دنیا میں بھی ان کا مقدر ہے, آخرت میں بھی ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو, ہم کو تمام پیغمبروں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی, سچی وفاداری, سچا ادب اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلامی کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو دنیا اور آخرت میں فیضیاب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وافضل رسلہ خاتم انبیائہ محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.